اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ، لما آتیتکم، البتہ جب میں تمہیں عطا کر دوں، من کتاب کتاب، و حکمت اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو البتہ ضرور بے ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پہ، ولتنصرنہ، اور ضرور بے ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، تو اس نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور تم دیتے ہو اس بات کے اوپر پختہ عہد۔ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، تو فرمایا فاشہدوا، پھر تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، بس جو شخص پھر گیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو پس وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ یہ آیات بینات مقام رسول کی سب سے بڑی شاہد ہیں، اور اس کے ساتھ انتہائی اہم ترین معاملہ و مسئلہ بیان کیا گیا، جس کی بنیاد پہ ہدایت و گمراہی کا فیصلہ ہوگا، حق و باطل کا اندازہ ہوگا۔ یہ ایک تمثیل کے ذریعے، بلکہ ایک عالم ارواح کا ایک حقیقی واقعہ ہے کہ جس طرح ساری انسانیت کو بنایا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، سبھی نے یہ اقرار کیا اور کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ میں یاد رکھنا، یہ بھول نہ جانا۔ تو اسی طرح وہ بھول گئے تو اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ اور پسندیدہ لوگوں کا انتخاب کیا، وہ انبیاء کرام ہیں، اور پھر انبیاء کرام سے بھی عہد لیا کہ انبیاء کرام میں چنیدہ اور سب سے پسندیدہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، انبیاء سے نا، میثاق لیا۔ میثاق کسے کہتے ہیں؟ معروف لفظ ہے، ہماری زبان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پختہ عہد یا پختہ وعدہ، اور کوئی تاکیدی بات جو ضروری ہو، اس کا جو ایگریمنٹ سمجھ لیں، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ تو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ عہد کر رہے ہیں، اور ان سے عہد لیا جا رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں نبوت مل گئی، کتابیں دے دیں، ثم جاءکم رسول، اور پھر اس کے بعد تمہاری رسالت و نبوت کے دوران ایک رسول آ جائے اور وہ تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرے، تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے ضرور بے ضرور اس پر ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کے مددگار بھی بن جانا ہے۔ اب بات بہت واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے سب سے آخر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ دنیا بنی ہی نہیں تھی، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے، تو اللہ نے مجھے نبی اور رسول اور آخری نبی اور پیغمبر لکھ دیا تھا، یعنی یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کیوں کہا گیا کہ اگر تمہاری جو نبوت ہے اس کے دوران میں اگر آ جائیں تو تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، حالانکہ آنا تو انہوں نے آخر پہ ہے۔ پھر ایسا کرنے اور ایسا کہنے کی کیا مطلب تھا؟ یہ بھی خالص انسانیت کے لیے تھا، کیونکہ کوئی بھی نبی اللہ کا نافرمان نہیں ہے، اللہ کا باغی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی اور پھر ان کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے بہترین دل تھے نا اس زمانے کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، کتاب و حکمت عطا کی، ٹھیک ہے؟ تو پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام سے اور جناب نوح علیہ السلام، ان سے بھی یہ عہد لیا جا رہا ہے
کہ تم نے کیا کرنا ہے، اگر تمہارے دوران آخری نبی آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لے آنا ہے، یعنی اپنی شریعت، اپنا کلمہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان پر ایمان لانا ہے، اور جس طرح ایک امتی تمہاری بات مانتا تھا تم نے اسی طرح اس کی بات ماننی، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کے مددگار ہو جانا ہے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تم نے اس کی مدد و اعانت کرنی۔ کیوں کہا گیا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے یہ باتیں ہوئی ساری، اور اس کے ساتھ کہ آپ کا منصب کیا ہے اس کو واضح کرنا مقصد ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ جو ایسا کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی بات کو کسی بھی ایرے غیرے کی بات کے مقابلے میں رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے فقہاء یہ کہتے ہیں۔ اور بھائی جان، یہ کیسی عجیب اور کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں آپ۔ قرآن پاک کے مطالعے سے اس کو پڑھیں، یہ علل اعلان یہ بات کر رہا ہے، اور اس میثاق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو نبی نہیں ہیں، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کی نبوت چل رہی ہو اور اسی دوران آخری پیغمبر آ جائیں تو انہیں اپنی نبوت چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنی طریقت چلانے کی اجازت کس نے دے دی؟ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ اس امت کے ساتھ ہوا، اور پھر وہ لوگ اسی طرح سے اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، اور اوپر ظلم در ظلم بات یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں نہیں حق بھی یہی ہے۔ اب ایک صاحب کو سنا، وہ صاحب بڑی دستار والے ہیں، کیونکہ ہم نام لینے کے عادی نہیں ہیں، یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک معاشرے میں ایک پہلو ایسا چل رہا ہے جو گمراہی کا سبب بن رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس لیے کہ لوگ گمراہی سے بچیں۔ وہ صاحب فرماتے ہیں، دیکھیں جو ہمارے امام صاحب ہیں نا، اس کا بھی نام لیتے ہیں ہم، انہوں نے کیا کیا، سارے کا سارا دین لکھوا دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اچھا بھی قرآن و سنت کیوں نہیں مانتے آپ؟ اس کی بات آپ اس طرح سے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں دیکھیں نماز کا مسئلہ ہے نا، آپ جاؤ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کہیں بھی پوری نماز کا طریقہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ کنہوں نے بتایا ہے؟ فلاں امام صاحب نے بتایا۔ دیکھ رہے ہیں اب نیچے جو سن رہے ہیں وہ واہ واہ اور بلے بلے چل رہی ہے کہ یہ نہ نماز کا مکمل طریقہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ یہ مکمل طریقہ نماز کا ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ ہمارے فقہاء نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے یہ سب کچھ لکھوا دیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے اور سمجھنے والی چیز اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیز لکھوا دی ہے، کہاں سے لکھوائی ہے؟ اگر تو وہ کہیں گے قرآن و حدیث سے لکھوائی ہے تو پھر اس ظالم کا دعویٰ جھوٹا ہوا نا کہ قرآن و حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن و حدیث میں وہ چیز نہیں ہے اور انہوں نے مسئلہ آپ سے اپنی طرف سے گڑھا ہے تو بتائیے ایسے بندے کا حکم کیا ہے جو دین کے اندر مسئلہ گڑھتا ہے؟ دین کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں دکھاؤ بھینس کی طرح لکھی ہوئی ہے حلال، یہ ہمارے فقہاء نے حلال کی ہے۔ کہ اگر حلال تھی تو انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا نہیں ہے، اور اگر حلال نہیں تھی تو پھر کسی دوسرے کو حلال کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ کس نے دیا حلال کرنے کا اختیار؟ تو یہاں تک نظام پہنچ چکا ہے حضرت، اور آپ اس طرح کے جملے سنتے رہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا، حتیٰ کہ ذکر اذکار کے طریقے بھی نئے بن رہے ہیں، اپنے اپنے ہیں نا، ہر طریقہ جس کی طرف وہ منسوب ہے، ہر طریقت کا وہ انداز، وہ اسی طرح سے ذکر کرے گا، اسی طرح سے اس کی پگڑی، اسی طرح سے اس کا لباس، اسی طرح سے اس کی عبادت کا طریقہ، اسی طرح سے اس کی عبادت کے ایام ہے نا مقرر کیے نا، جس طرح پورا مقابلہ، پورا دین اسٹیبلش کیا، بنایا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا انہوں نے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، یہ اتنا مسئلہ واضح کرنا کہ ایک بندہ جس نے سمجھ لیں کہ تعلیم حاصل کرنے میں وہ الف کو بھی نہیں جانتا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مثال کے ساتھ یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ اس کو بھی سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ پیر فقیر، چھوٹے بڑے ائمہ، مجتہد، یہ سارے محتاج ہیں قرآن و سنت کے، قرآن و سنت اس کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ پابند ہے کہ قرآن و سنت کی بات مانیں، نہ کہ قرآن و سنت پابند ہے کہ جدھر مرضی یہ لے جائیں، جیسی مرضی یہ تعویل کریں اس کو مانیں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سارے نبی بھی اگر ان کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبر ہیں، اگر وہ بھی ہوں
اور ان کے دوران میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کی عزت احترام ہے، شریعت منسوخ سمجھی جائے گی، بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے. تو یہاں امتی کھڑے کرنے کی، اور ان کی بات حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، لیکن ہم اس کی بات مانیں گے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور یہ ایسا بڑا دھوکہ ہے جو جنت سے محروم کر سکتا ہے، اور یہ ایسا بڑا دھوکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کی محبت کو دل سے نکال باہر کرتا ہے. آپ سے محبت کی علامت ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو، اور دین کے معاملے میں اگرچہ سابقہ شریعتوں کی ہی بات کیوں نہ ہو، چاہے وہ الہامی کتابیں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. کس کی بات کو مانا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول، یعنی کتاب و سنت کی بات کو مانا جائے گا. لیکن آج نصاب بنے ہوئے ہیں، آج تعلیمات ساری زندگی اس کو پڑھتے، اس کی تبلیغ کرتے گزر جاتی ہے، قرآن اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. اور ظلم کس کو آپ کہیں گے؟ اور پھر کہیں گے کہ یہ اسلام کی تبلیغ ہے. تو اس انداز میں اس کو نہیں کہا جا سکتا. یہ اسلام کے مقابلے میں ایک چیز کھڑی کی جا رہی ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف تو لے جا سکتی ہے، حق نہیں ہو سکتا. تو سمجھے، فرمایا کہ تم انبیاء نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد و اعانت کرنی ہے. قالا اقررتم، فرمایا اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا واخذتم علی ذلکم اسری، یہ پختہ عہد ہے، یہ قبول ہے کہ نہیں؟ یہ کرو گے تو پھر تمہیں نبوت ملے گی، وگرنہ اگر ایسا کیا تو قالوا اقررنا، سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اقرار کیا، ہم اس وعدے کو تسلیم کرتے ہیں، یہ میثاق اور عہد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں خود اس پہ گواہ ہوں، میں خود اس بات کے اوپر گواہ ہوں، اللہ شاہد ہے اس بات کے اوپر. اور آگے اللہ فرماتے ہیں فمن تولی بعد ذلک، انداز دیکھ لیں آپ کیسا ہے، پھر سوچئے گا، پھر جا کے اس بات کو عام بھی کیجیے گا. کیا ایسی باتوں کی گنجائش ملتی ہے جو آج کل کے معاشرے میں چل رہی ہیں؟ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، یہ عہد ہے، اس عہد کے بعد جو پھر گیا، جس نے یہ عہد پورا نہ کیا، صرف یہ عہد دینا ہی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فارمیلٹی ہو سکتی ہے نا، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اور اس طرح سے سمجھایا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. اب بھی اگر کوئی شخص ضلالت و گمراہی کو چنتا ہے تو یہ اس کے ماڑے مقدر کی علامت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا حق ہے کیا باطل ہے سارے نکھیڑے کر دیے اور خوب اس کو واضح کر دیے. تو فرمایا جو اس کے بعد پھرے گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فاولئک هم الفاسقون، وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا. کہ نبیوں کی لسٹ سے نکال کے اس کو کس میں شامل کر دیا جائے گا؟ فاسق. حالانکہ پیغمبروں نے تو ایسا کیا نہیں. تو یہ اتنی بڑی بات کس کے لیے کی گئی ہے؟ اس کوئی 150 کلو کے مولوی کے لیے کی گئی ہے کہ جو اتنا کچھ کھا کے اس نبی کے نام کے اوپر پلنے والا اور اس نبی کی مخالفت کرنے والا، اس کو مسئلہ سمجھایا جائے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رسول کے مقابلے میں، کہ تم اپنا دین گڑھتا رہے، سنتیں گڑھتا رہے، ذکر اذکار کے طریقے بناتا رہے، جنت کے طریقے گڑھتا رہے اور جنت سے بچنے کے انداز اور اعمال و افعال بناتا رہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کے ذمے ایک ہی بات ہے اور وہ چیز فرض کی حیثیت رکھتی ہے کہ تم نے اللہ رسول کی بات مانی ہے اور یہی کامیابی کا دین ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں راہ حق کی طرف لے جا سکتی ہو. تو کس قدر اس سینیریو کو واضح کر دیا گیا کہ اگر آپ ایسا کریں. اور دیکھ لیں آج کے دور میں ہم عیسائیوں کو کیا کہتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، پھر اللہ نے حقیقی منظرنامہ بھی کھینچ دیا کہ ایک پیغمبر آئے گا، عملی طور پہ بگاڑ ہوگا نا قرب قیامت، اور لوگوں کو معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. صبح مسلمان ہوں گے تو معاملات اس طرح کے ہوں گے کہ شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے. پھر اللہ نے ایک پریکٹیکلی مثال دے دی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی شریعت چلائیں گے، تورات و انجیل چلائیں گے. الہامی کتاب قرآن و حدیث آنے کے بعد وہ بھی نہیں چل سکتی. کوئی نبی آ جائے تو نبی اپنی بات نہیں کر سکتا، تو کسی امتی کو اپنی بات یا اپنا نصاب یا اس کی لکھی ہوئی کتاب کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ اس قدر واضح کر دیا جائے گا اس معاملے کو. لیکن اس کے بعد بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے نا کہ ایک شخص اس قدر واضح ہونے کے باوجود بھی کیا کرے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کتاب کی طرف جائے اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، آپ کی پیروی کی بجائے وہ کسی اور کی اس طرح سے پیروی کریں جس طرح پیغمبر کی کرنی، یعنی پیغمبر کا آپ کسی دوسرے کو دے دیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی رسالت کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. آپ نعرے لگا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اتباع آپ کو رسول اللہ کی کرنی پڑے گی، پھر کامیابی ہے. باقی آپ نعروں سے جو مرضی کریں اور اگر اتباع نہیں کریں گے، کسی اور کے پیچھے چلیں گے اور نبی کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، اس اعتبار سے اطاعت و فرما برداری اس کی جائے گی، تو پھر یہ کسی صورت کامیابی والا راستہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا فاولئک هم الفاسقون، آپ جتنے مرضی اچھے ہیں اور جتنے مرضی نیک ہیں اور جتنے زیادہ ہی کیوں نہیں تم نے اچھے عمل کیے، اللہ اٹھا کے فاسقوں میں پھینک دے گا. کیونکہ نبی سے زیادہ تو اچھا کوئی نہیں ہے نا. نیک عمل کا تصور تو نہیں کیا جاتا نا کوئی امتی نبی سے بڑھ جائے گا، ایسی بات تو نہیں ہے. تو اگر وہ بھی کریں تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ بیت اللہ میں پیدا ہو کے بیت اللہ میں تبلیغ کرتے ہیں، بیت اللہ میں ہی مر جائے نا، اور وہ پیغمبر کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے، وہ فاسق ہوگا. وہ مومن نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں، اس کو اللہ فاسقوں کی لسٹ میں شامل کرے گا. تو یہ بھائی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے اور اس کو اعلان کرنا اور اس کو بیان کرنا ازحد ضروری ہے تاکہ ہر آدمی کو یہ بات واضح کر دی جائے اور وہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لے اور آخرت کی تباہی
گمراہی سے بچ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخ کا شکار ہو جائے، وہ اس سے بچ کے اللہ کی جنت کا اور اس کے لیے جو راستہ ہے اس پر چل کے اس کو حاصل کر پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں جو عزت، احترام اور تکریم ہے اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔